السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ جی پڑھیں، جی کون پڑھیں گے؟ آیت نمبر 7۔ کون پڑھنا چاہیں گے آیت نمبر 7 سے؟ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آفا اللہ، جو پلٹایا اللہ نے، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، من اہل برا، یعنی کہ بستی والوں میں سے، فللہ وللرسول، پس اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، ولذی القربہ، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولتم، تاکہ نہ ہو گھومتے رہنا یا گردش کرنا، بین الاغنیاء، درمیان مالداروں کے، منکم، تم میں سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو دے تم کو رسول بس لے لو اس کو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے روکے تم کو، فانتہوا، پس رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے بیان کر دیا ہے کہ جو مال بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے، جس کو مال فے کہتے ہیں، اس کے اب بیان کر دیے ہیں کہ یہ تو خالص رسول کا حق ہے۔ اب رسول اس کو جس میں چاہے خرچ کرے گا، کن کن لوگوں میں خرچ کرے گا، اب یہ آگے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4-5 مصارف کے اندر خرچ کریں گے۔ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا، مطلب رسول کا ہی ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور یہ قریبی رشتہ داروں کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کا حق ہے، والمساکین، اور مساکین کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4 مصارف یہ بیان کیے ہیں، اور پانچواں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اس میں سے لے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا حق اس میں سے لے سکتے ہیں، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سال کا خرچ مال سے لیتے تھے اور باقی کو مصالح مسلمین میں خرچ کر دیتے تھے، جس طرح ہم نے صحیح مسلم کے اندر پڑھا تھا اور یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت۔ تو یہاں اہل قریٰ سے مراد خاص بستیاں ہیں، یعنی یہ بستیاں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حاصل کیا تھا، یعنی بغیر لڑائی کے جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے وہ بیت المال کی ملکیت ہوتا ہے، وہ ان مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جو مال تھا وہ مہاجرین کے اندر تقسیم کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مہاجرین میں ہی کثیر تعداد جو تھی وہ اس کی فقراء کی تھی، یعنی یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ اس لیے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء، تاکہ یہ جو گردش، اس مال و دولت کی گردش ہے نا، یہ صرف اغنیاء کے اندر ہی نہ رہے، بلکہ یہ مختلف ذرائع اور اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فقراء کے تک بھی پہنچائی ہے، کبھی زکوٰۃ کی صورت کے اندر، کبھی کفاروں کی صورت کے اندر، کبھی صدقہ کی ترغیب دلا کر، اس طرح کبھی مال فے کے اندر، اس طرح کبھی کبھی
جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کے اندر بھی کبھی بیت المال کے ذریعے، یعنی مختلف انداز سے جو اللہ تعالیٰ نے دولت کی جو کہہ لیں کہ گردش رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی ایک توازن برقرار رکھنا ہے کہ کوئی امیر امیر سے امیر تر نہ ہو جائے اور غریب غریب سے غریب تر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امیروں کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے تاکہ معاشرے کا جو ایک کہہ لیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا، جس تناسب ایک برقرار رہے۔ باقی آگے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہ ویسے تو خاص اس مال فہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس موقع کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اللہ کے رسول نے تمہیں نہیں نہ دیا تو تم رک جاؤ، بس تمہیں نہیں دیا بس ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا یہ حق ہے مال فہ، جس کو اللہ کے رسول نے دیا ہے مہاجرین میں سے اور بعض انصار جو بالکل نہتے غریب تھے ان کو بھی دیا ہے، چونکہ جو انصار تھے وہ بالکل یعنی کہہ لیں کہ ان میں غریبوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، وہ تو بلکہ ایثار کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی بھی بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جو کمال اب کہہ سکتے ہیں کہ ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، خاص طور پہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی، انہوں نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کی مثال پہلے یا بعد کہیں بھی نہیں ملتی، جس کو مساک مدینہ کہتے ہیں۔ تاکہ بعض نے یہاں تک آفر کی ہے کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جس کو تم کہو گی اس کو طلاق دیتا ہوں کہ تمہیں اچھی لگے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ لیکن اس طرح کی آفر سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، انہوں نے کہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ عام طور پر جو کہہ لیں آپ انصار تھے، انہوں نے سینے سے لگایا ہے مہاجرین کو، اور مہاجرین بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ انصار کے اموال کی دیکھ بھال کر کے ان کے اندر روزی کماتے تھے۔ اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے مہاجرین میں جو بالکل بھی کسی کے سہارے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، جس طرح ابوبکر عمر ہیں، جناب عبدالرحمن بن عوف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض صحابہ تھے جو ان کے مہاجرین تھے جو ان کے کھیتوں میں کام کاج کرتے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا کہ جب یہ جو کام کاج کرتے ہیں کب تک یہ بیچارے بے گھر رہیں گے، دوسروں کے سہارے زندہ رہیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوب نوازا مہاجرین جو نہتے لوگ تھے، کنگال تھے، ان کو خوب نوازا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، ان کو خوب مال ملا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا مال، اور پھر کہا کہ جن شرائط پر تم نے انصار سے اموال لیے ہیں یا ادھار لیے ہیں تو ان کو لوٹا دو، پھر انہوں نے وہ مال کو آیا تھا۔ تو کسی کے دل میں یعنی انصار کے دل میں آ سکتی تھی نا کہ ہمیں اتنا زیادہ نہیں دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ اس لیے یہ مال فہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار رکھا، اور رسول اللہ نے جو تقسیم فرمائی ہے یہ بالکل صحیح فرمائی ہے، تاکہ صرف اغنیا کے اندر مال نہ جائے، جو بیچارے بے سہارا ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دے، اپنا بار دے دے، اپنا مویشی اور اپنا باڑا دے دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیادہ نوازا ہے ان لوگوں کو جو نہتے تھے، کیونکہ عام طور پہ جو نہتے تھے وہ مہاجرین تھے جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں، یعنی مال فہ میں سے اگر تمہیں نہیں کچھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال غنیمت میں سے جو دیں اس کو لے لو، یا مال فہ میں سے جتنا دیں اتنا لے لو، یا جس کو دیں وہ لے لے، اور جس کو روک دیں تو اس سے تم بعد آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ یعنی تو اپنے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کبھی بھی یہ پیدا نہیں ہونے دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی ناانصافی کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنوں کی طرفداری کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت ویسے تو اس موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا مفہوم بالکل عام ہے، یعنی احادیث کے معاملے کے اندر اور احکام شریعہ کے معاملے کے اندر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر 7288 نمبر،
کہ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے رک جایا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اپنی وسعت کے مطابق اس تک آؤ، یعنی اس کو انجام دو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. تو اسی لیے یہ جو آیت عام ہونے کی ایک دلیل اور بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے. انہوں نے نا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. آگے پھر اور کچھ عورتوں کا ذکر کیا کہ جو یعنی چہرے کو گدواتی ہیں یا بنواتی ہیں، اور جو چہرے کو بناتی ہیں، دونوں پر لعنت، اللہ کی لعنت ہو. یہ بات جب ایک عورت کو پہنچی نا، وہ دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے ایسے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں لعنت کیوں نہ کروں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے. انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ میں نے تو قرآن پاک کا پورے صفحات پڑھے ہیں، پورے دفتین کے اندر جو مجھے کچھ ملا ہے اس میں کہیں بھی ایسا کچھ ذکر نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر تم نے کچھ پڑھا ہوتا نا قرآن کو صحیح معنوں میں، تمہیں اس میں یہ آیت نظر آ جاتی. اور انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یعنی اس پر لعنت فرمائی ہے، تو یہ گویا قرآن پاک کے اندر ہے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کر دے اس سے بعد آ جاؤ. تو تو یہ آیت دلیل ہے کہ یہ عام بھی ہے اور یہ خاص بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مفہوم عام ہے، تو لہٰذا اس کو اطاعت رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وعید پر بیان کرنا یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ حجیت حدیث کی بھی بہترین دلیل ہے. حجیت حدیث کی بہترین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ان اللہ شدید العقاب واتقوا اللہ. تو یہ ایسی تنبیہ اللہ تعالیٰ اسی وقت کرتا ہے جب کسی چیز کے واجب کا حکم دیا جا رہا ہو یا حرام سے منع کیا جا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ قرآن کے اندر آئے یا نہ آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ حرام ہے، چاہے وہ قرآن کے اندر آئے یا نہ آئے. تو یہ پہلا یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے مال فے جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور وہ اس میں خرچ کریں گے جس کو چاہیں گے. اب اللہ کے رسول کے بعد یہ جو ہے اختیار امیر وقت کو ہو جائے گا، جس کے پاس بیت المال کا نظام ہے. حاکم وقت اگر کسی جگہ پہ شرعی یہ ریاست چل رہی ہے تو وہاں پھر یہ مالف ہے، حق مکمل تصرف کا حق اس میں حاکم وقت کو ہو جائے گا، وہ اس کے اندر مکمل تصرف کا حق رکھتا ہے. آگے فرمایا کہ یہ جی آگے پڑھے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ محترم، جیسے آپ نے فرمایا ہاتھ میں وقت کا مکمل تصرف ہوگا پھر اس میں، تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ وہ اس کو اپنے لیے استعمال کریں، اپنے گھر کے لیے، تو پھر حاکم وقت کو بھی وہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے. نہیں، حاکم وقت اگر تو حاکم وقت کی تنخواہ یا سیلری موجود ہے تو پھر تو وہ اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، حاکم وقت کی اگر سیلری موجود ہے تو پھر نہیں وہ کرے گا. جس طرح کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی اپنی سیلریاں تھیں تو انہوں نے اس کو استعمال اپنے لیے نہیں کیا. ہاں، اپنی ثوابدید سے استعمال کیا ہے، بیت المال میں اس کو شامل کر دیا ہے، اس کو جہاں چاہتے تھے خرچ کرتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی جو ازواج تھیں ان کو برابر اس میں حصہ ملتا رہا ہے. آپ کی جو بیٹی تھی ان کو بھی اسی طرح حصہ ملتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو معونہ تھا سال بھر کا خرچ تھا وہ ان کو ملتا رہا ہے، باقی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. جی شیخ محترم، جزاکم اللہ خیرہ. جی آگے پڑھیں جی.
लिलफ़ुक़राए अल-मुहाजिरीन, इन गरीब मुहाजिरीन के लिए, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग जो निकाले गए अपने घरों से, व अमवालिहिम, और अपने मालों से, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह, और वो चाहते हैं फजल अल्लाह की तरफ से, व रिज़वान व यंसुरून अल्लाह, और रजामंदी, और वो मदद करते हैं अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही लोग वो सच्चे हैं। अब ये दूसरा मसरफ इसका आप कह सकते हैं कि ये फुकरा और मुहाजिरीन को मिलेगा। ठीक है, फुकराए मुहाजिरीन यानी मुहाजिरीन में से जो फ़कीर लोग हैं उनका ये हक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर खर्च करेंगे। वो मुहाजिरीन के जिन पर जिनको अल्लाह उनके घर से निकाला गया अल्लाह के लिए, और उनके अमवाल से भी उनको बेदखल कर दिया गया, वो इस सारी चीज़ों को उन्होंने छोड़ा किस लिए है? किसी दुनिया गरज के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि अपने रब की रिजवान और अपने रब का फजल तलाश करने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया है। वयंसुरून अल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं। मतलब अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है। ठीक है, अल्लाह के दीन की मदद है। अल्लाह के अल्लाह की मदद से मुराद ये है। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं, यानी अपने वादों के अंदर ये सच्चे साबित हुए हैं, इसलिए ये इनका हक है कि अल्लाह के रसूल इनको माले फै के अंदर हकदार ठहराएं। आगे दूसरा कि दूसरे तरह के लोग कौन है जिनको माले फै के अंदर हिस्सा मिलेगा? जी, वल्लज़ीना तबव्वउद यानी दार, ये और रस वो सुने कि पहले जो इधर चार चीजें बयान कर दी ना, कि जुल कुर्बा, यतामा, मसाकीन और इब्न सबील, ये जुल कुर्बा का तो ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ हुआ ना। आगे यतामा, मसाकीन, इब्न सबील, ये तीन तरह के लोग वो हैं कि जिनका यानी रिश्तेदारी रसूल वसल्लम से हो या ना हो, ये अलग बात है, तो इनको हिस्सा मिलेगा। अब ये किन लोगों में शामिल हों? वो मुहाजिरीन में से हो सकते हैं। ठीक है, मुहाजिरीन में से जो यतामा हैं, मसाकीन हैं, उनको ये हिस्सा मिलेगा। आगे दूसरा क्या है? आगे अंसार का जिक्र आ रहा है कि अंसार भी जो इस तरह की कैटेगरी के हैं, यानी वो मुहाजिरीन की तरह अगर वो बेघर हैं या वो गरीब हैं, नादार हैं, मुस्तहिक हैं, उनको भी मिलेगा। वल्लदीना, और ये मालिफ है उनका भी हिस्सा है। वल्लदीना जी, वल्लज़ीना तबव्वउद दार, और वो लोग जिन्होंने जगह पकड़ी घर में, वल ईमान, और ईमान लाए, मिन क़ब्लिहिम, उनसे कबल, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो मोहब्बत रखते हैं जो हिजरत करे उनकी तरफ, वला यजिदूना फी सुदूरिहिम, और नहीं वो पाते अपने सीनों में, हाजतन कोई हाजत, मिम्मा, उसमें से, जो ऊतू, जो दिए गए, वो युसिरूना, और वो तरजीह देते हैं, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर, वलौ काना बिहिम, अगरचे हो उनको खसासा, तंगी, वमन यूका, और जो कोई बचा लिया गया, शुहा, खुदगर्जी से, नफ्स से ही, अपने नफ्स की, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो ऐसे लोग वही फलाह पाने वाले हैं। दूसरी किस्म के लोग वो अंसार हैं कि वल्लदीन तबव्वउद दारा, कि जिन्होंने यानी मस्कन बना लिया था इस घर को, यानी इस घर से मुराद इस शहर मदीना को, जो पहले से ही मस्कन बनाए हुए थे, उन्होंने हिजरत नहीं की, बल्कि वो पहले से ही वहाँ रहते हैं, चाहे जितना अरसा पहले रहते हैं, इस्लाम के वहाँ आने से पहले पहले वो वहाँ मौजूद थे। ठीक है, वल ईमान, और उन्होंने ईमान को भी मस्कन बना लिया। मतलब ये है कि वो मदीना में आने तक या कम अज कम इस वाक़या के रूनमा होने तक वो पहले मुसलमान हो चुके थे। ठीक है, पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही वो मुसलमान हो चुके थे। वो बैत उक़बा उला जो है उसके ज़रिए हों, चाहे वो बाद में जो सहाबा वहाँ आए थे उनके हाथ पर मुसलमान हुए, जिस तरह मुसब बिन ज़ुबैर, मुसब बिन साद है, पता नहीं, मुसब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मिलती थी, तो वो आए थे उधर। और दीगर जो सहाबा पहले आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, यानी जो पहले ही ईमान ला चुके थे, उनके लिए हैं। अब वो जो पहले ही ईमान ला चुके थे, पहले वहाँ रहते थे, उनकी अकीदत का आलम ये बयान किया गया, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो अपने मुहाजिरीन से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी उनकी तरफ हिजरत करके आए हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और नहीं वो अपने सीनों में पाते, अपने दिलों में पाते, हाजतन कोई ज़रूरत, मिम्मा, उन अमवाल में से, ऊतू जो मुहाजिरीन दिए गए,
یعنی مہاجرین کو جو اس موقع پر مال دیا گیا اس میں وہ بالکل بھی اپنے دل میں کوئی ضرورت نہیں پاتے، یعنی ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے یا دل کے اندر کوئی ان کو محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے بھائیوں کو کیوں دے دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ایسا ان کے دل میں بالکل بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی تزکیہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسے دل کے مالک ہیں، یعنی ان کو ان کے عام طور پہ تو دنیا کے اندر ایک بھائی کو دیا جائے دوسرا کو نہ دیا جائے، ایک کلیگ کو دیا جائے دوسرے کو نہ دیا جائے، ایک کو پروموشن مل جائے دوسرے کو نہ ملے، تو دل کے اندر کچھ نہ کچھ کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے دل میں بالکل بھی اس کا حسد پیدا نہیں ہوا۔ اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ وہ تو اپنے ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ایثار کی مثال ہے وہ یؤثرون، وہ ایثار کرتے ہیں علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، یعنی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کے پاس خود فاقہ یا تنگی ہو۔ اس کی مثال اس کی جو ایک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو بڑا ہی اشک بار کرنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آئے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر پیغام بھیجا لیکن کہیں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کون میرے مہمان کی جو ہے وہ قدردانی کرے گا؟ وہ ایک انصاری صحابی یعنی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو اپنے گھر میں لے گئے۔ بیوی کہتی ہے کہ ہمارے پاس صرف رات کا جو کھانا ہے صرف بچوں کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو ویسے سلا دو، بہلا سلوا کے جو ہے نا بچوں کو سلا دیا، اور چراغ کو گل کر دیا گیا، اور پاس بیٹھے وہ بس ہونٹوں کو حرکت دیتے رہے کہیں مہمان یہ سمجھیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان نے پوری سیر ہو کر کھانا کھا لیا کہ اللہ کے رسول کا یہ مہمان ہے، کہیں یہ بھوکھا نہ رہ جائے اور اللہ کے رسول یا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیا کہ آپ کے اس صحابی نے، اس جوڑے نے، تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح جا کے ملاقات ہوئی نا اس انصاری صحابی کی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا گزشتہ رات اللہ نے تمہارے اوپر بڑا تعجب کیا ہے، اور تمہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنسا ہے کہ کس طرح یہ کس ایمان اور جذبے کے ساتھ یہ نبی کے مہمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آگے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ جو دل کی، اب شح کہتے ہیں، یاد رکھیں شح ہوتا ہے ایسا لالچ یا ایسی ہرس کہ جس کے اندر بخل پایا جاتا ہو، یعنی دوسرے کے اوپر خرچ کرنا، اس سے انسان گھٹن محسوس کرتا ہو۔ بخل جسے کہتے ہیں نا، کسی پر خرچ نہ کرنا، کسی کو کہتے ہیں گناہ بھی نہ دینا اپنا، بخل اور ساتھ ہرس بھی ہو کہ دوسرے کا مال میرے پاس آ جائے، یہ ہوتی ہے شح، اور یہ سب سے بری چیز ہوتی ہے، بہت بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والشح، کہ تم شح سے بچ جاؤ کیونکہ اس شح نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی ہے، اور اسی طرح کے الفاظ وہ صحیح مسلم کے اندر بھی آتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی۔ تو بہرکیف یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ گزشتہ دنوں میں نے مضمون بھی لکھا ہے اس پر، بخل پر، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ارسال کر دوں گا۔ اور کیا یہ صحابہ جو انصار ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ شح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شح سے بچانا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے، ورنہ ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کسی نہ کسی اینگل سے بخل ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہرس اور دوسروں کے اوپر نہ خرچ کرنے کی جو عادت ہوتی ہی ہے، جس کو اللہ بچا لے۔ اس لیے بعض اسلاف جو ہے نا وہ طواف کے دوران یہ دعا کی کرتے ربی قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شح سے بچا لے، میرے نفس کے ہرس اور بخل سے بچا لے، فاولئک هم المفلحون، یہی فلاح والے۔ اب دوسرا حق یہ ہے کہ ان 10 جیسے جو صحابہ ہیں، یعنی جو مہاجری انصار ہیں جن کی
ایمانی کیفیت اللہ نے یہ بیان کر دی، وہ بھی اگر مستحق ہیں تو وہ بھی مال فے کے مستحق ہیں۔ اگر تیسرا حصہ جو ہے نا، یہ تو ہو گیا مہاجرین اور انصار کا ذکر ہو گیا، اب مہاجرین اور انصار کے بعد جو آنے والے صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین یا قیامت تک آنے والے جو مسلمان، ان کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ جو بیان کیا ہے نا، وہ آپ ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ، ان کے لیے بھی یہ مال فے کا حصہ ہے کہ جو آئے من بعدہم، ان کے بعد، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولی اخوانین الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بالکل بھی کینہ اور بغض پیدا نہ کرنا، للذین آمنوا، مومنوں کے لیے، ہمارے دلوں میں بالکل بھی مومنوں کے لیے کوئی کینہ بغض پیدا نہ کرنا۔ ربنا، ہمارے رب، انکا رؤوف الرحیم، بے شک تو ہی خوب شفقت کرنے والا اور بڑا ہی رحیم اور مہربان ہے۔ اب بعض اہل علم نے بڑا پیارا نقطہ اٹھایا کہ جو روافظ ہے نا، روافظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضل اور برگزیدہ صحابہ کے ساتھ نہ صرف نفرت کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ نفرت کرنے کو اپنا ایمان کا جز سمجھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا برات، برات ان کے عقائد کا ایک بنیادی حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی محبت نہ ہونا الگ بات ہے، برات جو ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ تو جو مال فے کے حقدار ہیں وہ تو صحابہ کے لیے، گزرے ہوئے مومنوں کے لیے نہ صرف ان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بغض کو ہمارے سینے میں نہ بھرے۔ تو جو لوگ جس طرح کے روافظ ہیں یا نواسب ہیں، جو غالب نوافظ، اور وہ تو صحابہ سے، اہل بیت سے نفرت کرنے والے ہیں، یا نفرت نہیں کرتے تو کم از کم بغض رکھنے والے ہیں، تو بلکہ کئی تو ان کو کافر تک کہتے ہیں، ان کا تو بالکل مال فے کے اندر حصہ نہیں ہے۔ اور اس طرح جو صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتا ہے، ان کا بھی مال فے کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصہ کن کے لیے ہے؟ جو مومن ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن ہیں جو صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا ایمان معتبر ہے اور وہی مال فے کے حقدار ہیں، باقی کوئی بھی مال فے کا حقدار نہیں ہے۔ کسی کا سوال جی؟ شیخ محترم تمام روافظ تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، میں کچھ کو جانتی ہوں، وہ لوگ تو کافی رسپیکٹ کرتے ہیں صحابہ کرام کی، میری کچھ بہت اچھی فرینڈز وغیرہ ہیں، تو اور ان سے میں اوپنلی ڈسکس بھی کر سکتی ہوں، تو نہیں، بڑی وہ رسپیکٹ کرتے کون ہیں سے، تمام، نہیں نہیں، کون سے صحابہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ؟ سب کی کرتے ہیں، وہ کسی کے لیے کچھ برا گمان نہیں کرتے ہیں، مطلب بس وہ یہ ایک جو فیکٹر ہے جس پہ میں ان کے ساتھ سہمت نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ وہ مولا علی یا مولا مددی، علی مددی، اس ٹائپ کی جو ورڈز بولتے ہیں نا، اس پر میں ان کے ساتھ اگری نہیں تھی، باقی ان کی کسی بات سے مجھے ایسا نہیں آپ لگ رہا ان کے تھا سامنے نا، آپ ان کے سامنے صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے دیں، کہ میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی میں نے سب ایلیمنٹ ذکر کیے تھے، وہ اگر تو ان ان کے کو، لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ اگر روافظ ہے نا، شیعہ ہیں مثال کے طور پر، وہ سیدنا جی معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ یا اللہ کے جنت کا وارث نہیں کہہ سکتے، یہ لکھ لیں بات۔ ان کے نا بتاؤں آپ ان کے عقیدے، اگر وہ سچا رافضی ہے، یا سچا رافضی کی بات کروں، اگر وہ بالکل جس طرح ہماری طرح مسلمانوں کے اندر کئی جاہل ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی جاہل کوئی ہو سکتے ہیں جو جن کو اپنے دین کا یا اپنے مذہب کا صحیح علم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ شیخ ان محمد کے ہاں نا، ان کے ہاں نا جو سیدنا معاویہ ہے نا، ان کے متعلق یہ تقیہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں تقیہ تو یہ کر لیں گے نا، سیدنا ابوبکر کے بارے میں کر لیں گے، عمر کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں تقیہ وہ کئی کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو واقع تقیہ نہیں کہتے ان کو، چونکہ اتنی یعنی دین کی، نہ ان کو اپنے دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اور نہ ان کو کوئی مطلب ہوتا ہے، ان کو اپنے دوستوں یاروں سے ہی جو ہے فرصت ہوتی ہے، فرصت نہیں ہوتی، تو وہ ان کو کوئی نہیں ہوتا بھی ٹھیک ہے سنی شیعہ جو لڑتے رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں ہے اس میں، کوئی ایسے کوئی ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسپیکٹ والی بات، وہ آپ ان کے سامنے سیدنا معاویہ کا نام لیں اور کہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو جنگ ہو گئی تھی، وہ جو کہہ لیں آپ کہ یہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی تھی، وہ دونوں اللہ کی جنت کے وارث ہیں،
اور دونوں رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ان سے آپ رائے لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے محبت کرتے ہیں صحابہ کرام۔ وہ آپ کو یعنی جواب نہ دیں کسی وجہ سے تو الگ بات ہے، لیکن کم از کم آپ کے اس بات سے ایگری نہیں ہوں گے، شیخ یہ آپ محترم، کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ، مجھے پھر بتائیے گا۔ شیخ صاحب، جی جی شیخ صاحب کچھ میرے خیال میں 2014 کی بات ہے، ایک رافضی تھا، میں اس کے ساتھ گفتگو ویسے ہی چھڑ گئی اس کے ساتھ، تو وہ کہنے لگا جی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمر رضی اللہ عنہ، ایسی کچھ باتیں چلتی رہی، تو کچھ اب اختلاف چلتا گیا، میں مطلب بتاتا گیا کہ کچھ باتیں، جو ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں شروع ہوئی، جنگوں کے بارے میں باتیں شروع ہوئی، پھر تو وہ سیدہ عائشہ، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر کو برا بلا کے بھی کہنے لگا، پہلے جناب اور رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہہ رہا تھا، جو ہی تھوڑا اسے غصہ آ گیا، وہ پھر اس کا وہ لباس اتر گیا، پھر ابوبکر عمر کے ساتھ بھی برا، مطلب ان کے لیے بھی برے القاب استعمال کرنے لگا۔ تو ان کا تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے، جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ سیدنا معاویہ نام سن کے ہی ان کا جو ہے نا یہ لباس اتر جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک نا مسجد کے اندر ایک یعنی خاندان ہے، وہ پورا رافضی خاندان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، توفیق دی، تو وہ سارے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اہل حدیث ہوئے۔ اور وہ ایک ساتھی جو اہل حدیث پہلے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کو سمجھایا ہے، صرف ان کی جو والدہ ہے نا، وہ صرف ابھی جو ہے نا کہہ لیں آپ 19-20 ان کا رہ گیا، وہ مجلسوں میں جانا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اور میں آپ کے اس حوالے سے ذکر کروں کہ آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا، وہ بھائی بڑے اس حوالے سے نا اب ان کے عقائد کہہ لیں کہ یا علی مدد کو وہ شرک سمجھتی ہیں، اور دیگر جو عقائد ان کے وہ صحیح ہو گئے ہیں، بالکل صحیح ہو گئے ہیں۔ مجلسوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان دنوں کے اندر بھی وہ مجلسوں کو اندر نہیں گئی، اور نہ کوئی ایسی جو نیاز وغیرہ وہ بالکل نہیں کھاتی، یعنی وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک فی الحال، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے والے سے وہ کہتی بس میں کچھ نہیں کہتی، لیکن آپ بات نہ کریں، ان کا ذکر میرے سامنے نہ کریں، کوئی ان کے بارے میں گستاخی والی بات نہیں کرتی، لیکن کہتے ابھی ان کے سامنے میرا ذکر نہ کریں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میں کسی صحابی کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ ابوبکر کے رضی اللہ کہتی ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کہہ لیں رسپیکٹ کرتی ہیں اور سب کو جنتی سمجھتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت یعنی خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی بھی نہیں کہتی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہ فضیلت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ان کے دل میں جو ہے نا جب اللہ کی توحید آ گئی، اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، ابوبکر کی محبت آ گئی، عمر کی محبت آ گئی، دیگر صحابہ کی محبت آ گئی، لیکن ابھی تک ان کے دل سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغض نہیں نکلا، یا بغض آپ نہ بھی کہیں تو کم از کم ان کا وہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہی ابھی تک، تو یہ آپ بغض اس کو کہہ سکتے ہیں نا۔ تو ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل ہدایت دے دے، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو کر جائیں۔ جہاں تک انہوں نے اتنے شرکیات کو چھوڑا ہے، کفریات کو چھوڑا ہے، اتنی بدعات کو چھوڑا ہے، یہ ایک چھوٹا سا جو عمل ان کا رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے انشاءاللہ۔ اگر آپ دعا کریں گے تو بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شیخ محترم ہمارے سنیوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بغض ہے ابھی بھی، میں خود دیکھتی ہوں جی جی، جہاں سے وہ سنی نہیں ہے، وہ ٹنی ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ تو اصلاً تو یہ ہے کہ انہوں نے لبادہ اڑا ہے سنیوں والا، باقی وہ نیم رافضی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، نیم رافضی جو بھی کسی ایک واحد صحابی کے بارے میں کہے نا کہ اس نے ایسا ایسا کر دیا، یا ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانے کی کوشش کرے، آپ سمجھ لیں کہ وہ جادہ مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، وہ کائنم من کانا، کائنم من کانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کا ذکر چلا، تو یہ پچھلے سال کی بات ہے، رمضان کے مہینے میں نا ہمارے مسجد کے اندر ہی میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی، تو یعنی جی ایک بڑی ان کی اچھی وہ کیا کہتے ہیں جی شکل و صورت، اور بڑی لمبی نمازیں، تو رمضان میں ہم تقریباً مکمل ہی وہیں پہ ہوتے ہیں فیملی پوری نا، تو میرا بیٹا آیا چھوٹا سا 6-7 سال کا، تو میں نے اس کو پکارا بھائی معاویہ ادھر آ جاؤ، یقین کریں وہ شخص گیٹ سے واپس آ گیا میرے پاس بھائی کہ آپ نے یہ کیا نام لیا ہے، ٹھیک ہے،
मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं भी हैरान हो गया भाई कि इस बंदे को क्या हुआ है भाई। कहते हैं आपने इसका मुआविया नाम क्यों रखा है भाई। ठीक है, तो मैंने कहा यार मुआविया इसमें कौन सा मसला है, साहबी रसूल है। उसने को दो चार बातें की हैं, फिर मैंने भी दो चार बातें की हैं, फिर वो दिन और आज का दिन वो वापस नहीं आया, पता नहीं वो मामला क्या है। तो ऐसा हजरत होता है। मुआविया के बारे में वाकईतन ऐसे ही मामला है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। असल में ये कुछ अली भाई ने भी जो है ना वो इतना फैलाया है इस वजह से भी, और कुछ रवा जो बरेलवी है ना, में से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वगैरह, इन लोगों ने जो है ना ये सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो कह लें कि यानी उनके बारे में बदगुमानियां बहुत ज़्यादा फैलाई हैं। नहीं, अगर बरेलवी इनका साथ ना देते शियों का, शियों की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो सारा कुछ ये कर पाते। बरेलवी ने उनका साथ दिया है और अहले सुन्नत का साथ छोड़ा है, तो फिर ये सारा कुछ कर पाए हैं। और बरेलवियों में से भी सारे नहीं है, जो गाली किस्म के हैं ना, वो जिस तरह हनीफ कुरैशी जैसे तो यानी जो पिंडी वाली पार्टी जिसको कहते हैं, इन्होंने ये काम खराब किया है। बहरहाल मैं एक 2000 तकरीबन, ये बात अब मैं बता रहा हूँ आपको, 17 या 18 साल, 2018 की बात होगी मेरा ख्याल। तो एक शख्स, वो राफजी था और सरगोदा के बड़ा कह लें कि ना वर्कर आदमी था, आलिम तो नहीं था, आमी आदमी था। उसका बाप जो था वो जाकिर था, पता नहीं छोटा जाकिर था या बड़ा जाकिर था, लेकिन उसकी अप्रोच बहुत थी, जो है ना वर्कर आदमी था वो। उसको कहते थे मादी। जितनी भी ये होती थी इनके जुलूस वगैरह, या जितने भी ये सब के टाइम फाइनल इसने करने हैं, किस जाकिर को बुलाना है, यानी मुंतजिम था या जो भी उसका कह लें आप। वो इस तरह हुआ कि उसको कोई अल्लाह ताला ने हिदायत की तरफ लाए, अल्लाह ताला कोई एक अहले हदीस साथी था, उसका वो दोस्त भी था। उसने चाहा कि मैं जो है ना वो मुसलमान हो जाऊं। तो और लेकिन वो थोड़ी सो ना घबराता भी था, डरता भी था, घर में क्या होगा। कुछ उसको मसाइल पैदा हुए और बड़ी एक मुशक्कत अमेज कहानी उसने अपनी जो है ना सुनाई। वो तो चाहता था कि मैं कुछ जो है ना अपनी है वो उदास सुनाऊं, और मैं थोड़ा सा कह लें कि शरह सदर मुझे हो जाए, मैं किसी से बात करूं। तो मुझे शेख अमनपुरी साहब को उन्होंने वैसे बुलाया था, शेख अमनपुरी साहब से बात फाइनल हुई, तो शेख साहब की तबीयत सेट नहीं थी, तो उन्होंने मुझे भेजा। तो अल्लाह का नाम लेकर मैं गया, तो उन्होंने कुछ सवालात किए, उनको कुछ क्लियर किया। तो वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन साथी ने रिकॉर्डिंग भी उसकी की थी। उसने जो है ना ऐसी ऐसी बातें, होशरुबा बातें बताई हैं कि मैं यानी सकते में चला गया एक बार। कहते हैं कि जब तक हम अबू बकर और उमर, वैसे तो हम सरेआम कहते हैं इस तरह गालियां नहीं देते, लेकिन अपने जुलूस का आगाज हम जिसको ये क्या कहते हैं, मातमी पता नहीं इसको, रैली सी जिसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम उस वक्त वो उठाते थे अपना जो भी कोई अलामत होती है इनकी। तो कहते हैं हम उनको गाली देकर, उमर को, अबू बकर को गाली दे के, मुआविया को गाली दे के, उस वक्त हम उठाते थे उसको, और उसको फिर जो कुछ राहों के अंदर लेकर आते थे। कहते हैं मैं सबसे ज्यादा गालियां देता, फिर साथ रोता है वो बंदा, और कहता है मैं सारा इनका वर्कर था इनका। मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी, मुझे थोड़ी समझ आई, तो मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया। तो अब मेरे वालिद, उसने मुझे बेदखल कर दिया घर से। हम बड़े अमीर आदमी है कहते हैं, मेरे वालिद ने मुझे बेदखल कर दिया। मेरी बच्ची जो थी, छोटी बच्ची, तकरीबन को कहते हैं कि 11-12 साल की बच्ची थी, इससे थोड़ी ज्यादा, यानी उसकी उम्र जो है ना वो शादी की, वो चंद दिनों में शादी करने वाला था, वो ज्यादा उम्र होगी गालबन उसकी, 15 के ज्यादा होगी। कहते उसके कानों के अंदर जो कांटे थे ना, उन्होंने वो भी उतरवा लिए, बालियां थी वो भी उतरवा ली, और मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी बीवी जो है ना वो तो पहले मेरे साथ थी। और मुझे कहते सिर्फ एक ही खतरा था कि ये मेरी, हुआ क्या था कि वो कहते हैं मेरी जो बेटी थी ना, उनके साथ जो कहते हैं वो मुता करें। कहते हैं मैंने कहा भी ये काम मैं नहीं करने दे सकता। उन्होंने कहा हमारे मजहब का हिस्सा है। तो ये चीज़ कहते हैं मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना के, जो गैरत जब मुझे आई, तो मैंने बार के वो बड़ा रोया। उसने कुछ बातें पूछी सैयदना अली के वाले से, सैयदना मुआविया के वाले से। और उसने फिर जो, मुझे पहले पता था कि ये मुआविया के बारे में तकिया कभी नहीं कर सकते, शायद मैं कहा मेरे सामने वो बकर उमर का नाम लेकर तकिया करते हो।
انہوں نے پھر کہا کہ میں اپنا نام جو ہے نا وہ تبدیل کروں گا، اور میں معاویہ اس نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا لگایا، تو اس نے اپنے آپ کو تو معاویہ کو رضی اللہ کہا، اور ساری چیزیں جو ہے نا اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، تو مجھے بڑا وہ منظر بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ تو وہ جب میں کلمہ اس کو پڑھا رہا تھا، اس کے جو حالت اور اس کی کیفیت دیکھ کے، اور میرے اوپر جو روب اس وقت طاری تھا، ایک شخص جو ساری زندگی جو ہے وہ فریاد میں رہا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف لے آیا ہے، یہ اس پر کتنا بڑا احسان۔ پھر وہ یہاں سے چلا گیا سرگودا سے، وہ کہتا ہے میں کہیں اپنے دوست کے ساتھ جو ہے روح پوش ہو جاؤں گا چند ایک عرصہ تک۔ اس کے بعد ایک بار کبھی ملاقات اس کے ساتھ ہوئی تھی، دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اب وہ کہاں رہتا ہے، کہاں نہیں رہتا، زندہ ہے یا اس کو مار دیا گیا ہے، کیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، اتنا اس نے بتا دیا کہ میں نے بیٹی کو صرف بیٹی کی خاطر میں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، کہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ غلط حرکت نہ کرے۔ پر کب یہ یاد آیا تھا واقعہ، میں نے جو ذکر کر دیں، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اس نے تسلیم کر، اب آگے حقیقت اس کی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی، کسی کو کوئی سوال جی اس سبق کے حوالے سے تو آئیے گا، باقی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بدایت المجتہد، یہ آج ہماری کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ ہم نے اسکپ کر دی ہے، کتاب الصلاۃ کافی بڑی ہے، اس کے بعد کتاب القضاء جو ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتاب الصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ تنقسم اولا وبالجملۃ الی فرض وندب، کہتے ہیں نماز یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تنقسم یہ تقسیم ہوتی ہے اولا وبالجملۃ اور بنیادی طور پر مجموعی طور پر الی فرض وندب، فرض فرضیت کی طرف اور استحباب کی طرف، یعنی کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ نمازیں کیا ہیں، مستحب ہیں۔ آئے کہتے ہیں والقول المحیط باصول هذه العبادت، اس عبادت کے جو اصول پر، اس عبادت کے اصولوں کو محیط جو قول ہے جس میں سارے اصول آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی تقسیم اگر ہم کریں نا تو ینحصر بالجملۃ، تو یہ کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ منحصر ہے فی اربعۃ اجناس، چار جنسوں پر، آنی یعنی اربع جمل، چار جملوں پر، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی تقسیم کر رہے ہیں نا کہ میں نے اس کتاب الصلاۃ کس طرح میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ الجملہ الاولیٰ، پہلا جملہ ہے، اب یہ اتنا اہم نہیں ہے لیکن صرف اس کو جلدی جلدی پڑھتے جاتے ہیں۔ الجملہ الاولیٰ، اس کو کہتے ہیں انڈیکس کے طور پر کہہ لیں آپ، یا ایک فہرست کے طور پر بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم کس چیز کا ذکر کریں گے، پہلے کس چیز کا ذکر کریں گے۔ الجملہ الاولیٰ، پہلا جملہ ہے فی معرفت الوجوب وما يتعلق به، اس نماز کے واجب ہونے کے بارے میں اور جو اس کے متعلقات بوس ہیں اس کا ذکر ہم پہلے کریں گے۔ والجملہ الثانیہ، دوسرا جملہ فی معرفت شروطها الثلاث، اس کی تین جو شروط ہیں اس کی معرفت کے اندر ہم ذکر کریں گے، آنی یعنی شروط الوجوب و شروط الصحت و شروط التمام والکمال، یعنی وجوب کی شروط کیا ہیں اور صحت کی یعنی صحیح ہونے کی شروط کیا ہیں، اور مکمل اور کمال اعلیٰ درجے کی ہونے کی شروط کیا ہیں۔ آگے اس کی جاری تقسیم جب آئے گی تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ والجملہ الثالثہ، تیسرا جملہ فی معرفت من تشتمل علیہ، اس ان چیزوں کی معرفت کے جس پر یہ مشتمل ہے، من افعال و اقوال، جن افعال اور اقوال پر یہ نماز مشتمل ہے اس کی معرفت، وہی الارکان، اور یہ اس سے مراد کیا ہے، ارکان، جو ارکان نماز کے ہیں اس کا ذکر۔ الجملۃ الرابعہ فی قضائہا، نماز کے قضاء کے بارے میں، ومعرفت اصلاح ما یقع فیہا من الخلل و جبری ہی، اور جو اس میں خلل واقع ہو جائے اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس خلل کو صحیح کرنا ہے، کوئی غلطی اس میں ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ جبرو، اور اس کا جبری ہی، اور اس کا جو نقصان پورا کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ لأنہ قضاء ما اذا کان استدراکا لما فاتا، کیونکہ یہ اس چیز کی قضا کو کہتے ہیں کہ جو لأنہ قضاء ما اذا کان استدراکا لما فاتا، یعنی جو چیز رہ گئی ہے اس کو، اس کی جو کمی پوری کرنے کے لیے اس کی قضا کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں
لأنه قضاء ما، یہ اس کی قضا ہے کہ اذا کان استدراکن، کہ جب وہ یعنی اس تک پہنچنا ہو، لما فاتا جو چیز رہ گئی ہے، یعنی نماز کے اندر جو چیز رہ گئی ہے اس کو پانے کے لیے اس کی قضا دینا ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے واجب رہ گیا تو اس کی واجب کی نقصان کس طرح پورا ہوگا، سجدہ صاحب سے ہوگا، رکن رہ گیا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، شرط رہ گئی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ کہتے ہیں وجوب الصلاۃ، نماز کا واجب ہونا، نماز کا وجوب۔ الجملۃ الاولیٰ، پہلا جملہ، وہذه الجملۃ فیہا اربع مسائل، اس جملے کے اندر 4 مسائل ہیں، وہی فی معنی اصول ھذا الباب، یہ اس باب کے اصول کے ہم معنی ہیں۔ المسئلۃ الاولیٰ، پہلا مسئلہ ہے فی بیان وجوبہا، اس نماز کے واجب ہونے کے بارے میں۔ دوسرا مسئلہ ہے فی بیان عدد واجبات منہا، کہ ان نمازوں کے اندر کتنے واجبات ہیں، مطلب کتنی تعداد کے اندر نمازیں واجب ہیں، کتنی نمازیں واجب ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں۔ الثالثۃ، تیسرا ہے فی بیان ما ان فی بیان علی من تجب، اس بات کے بیان میں کہ نماز کس پر واجب ہے، کس پر نماز واجب ہوتی ہے اور کب واجب ہوتی ہے۔ چوتھا ہے کہ مل واجب علی من ترکہ متعمدا، کہ جو اس نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دے اس پر پھر کیا واجب ہے، یعنی اس کو قتل کرنا ہے، اس کو کافر قرار دینا ہے، کیا ہے۔ المسئلۃ الاولیٰ، پہلا مسئلہ، اب یہاں جو ہے نا ہمارا چیپٹر شروع ہوتا ہے صحیح۔ بیان وجوب الصلاۃ، نماز کے واجب ہونے کا بیان۔ اما وجوبہا، رہا اس کا واجب ہونا یعنی نماز کا واجب ہونا، نماز تو فبین من الکتاب والسنت والاجماع، تو کہتے ہیں یہ بالکل واضح بات ہے، من الکتاب والسنت والاجماع، اس کی دلائل کتاب و سنت اور اجماع کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا واجب ہونا یعنی نماز واجب ہے، فرض ہے یا واجب ہے، یعنی ایک ہی ہے نا فرض اور واجب، صرف احناف کے نزدیک فرض اور واجب میں تقسیم فرق ہے، اور جس کا رد بھی آگے کریں گے بھی۔ کہتے ہیں نماز کا واجب ہونا یہ بالکل واضح ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کے اوپر کثیر دلائل موجود ہیں۔ وشہرۃ ذالک، اور اس کا مشہور ہونا یعنی واجب ہونے کے مشہور ہونا، تغنی عن تکلف القول فیہ، کہتے ہیں اس میں بات کرنے، اس میں گفتگو کرنے کے تکلف سے اس کو مستغنی کر دیتی ہے، یعنی یہ اتنا مشہور ہے مسئلہ، اتنی مشہور دلائل ہے کہ اس میں مزید بات کرنے کا تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو یہی ذکر کر رہے ہیں کہ نماز کے واجب ہونے کے دلائل ذکر کرنا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ یہ دلیل ہے جی نماز واجب ہے، اس طرح کے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ دلائل انہوں نے ذکر نہیں کیے، اسکپ کر دیا، کیونکہ کہتے ہیں یہ اتنے مشہور ہیں کہ اس کو ذکر کرنے کے، کیونکہ ان کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے، اس حد تک اختلاف نہیں ہے کہ نماز واجب ہے یا نہیں واجب، تو جنہوں نے انکار کیا ہے وہ تو کہتے ہیں بھی بالکل کافر ہے نا، اس کا ذکر ہی ضرورت کرنے کی۔ جو فقہائے اربع ہیں، جو متداول کہہ لیں مذاہب ہیں، ان کے اندر تو اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ المسئلۃ الثانیہ، دوسرا جو مسئلہ ہے، عدد الواجبات من الصلاۃ، نماز کے واجبات کی تعداد، یعنی واجب نمازوں کی تعداد کتنی ہے، اس کے اندر کہتے کچھ اختلاف ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تک تو صرف ایک ہی بات ہم نے سمجھنے پڑی ہے۔ جی شیخ محترم، جزاکم اللہ خیر۔ عدد الواجبات من الصلاۃ، نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کتنے تعداد میں واجب ہے اس کی، کہتے ہیں وہاں عدد الواجب منہا، نماز کے کتنی تعداد میں واجب ہے، فیہ قولان، اس میں 2 قول ہیں۔ احدہما، ایک پہلا قول یہ ہے، قول مالک والشافعی والاکثر، امام مالک، امام شافعی اور اکثر فقہا کا جو قول ہے، اکثر محدثین فقہا علماء کا قول جو ہے وہ ہے، وہو ان الواجب ہی الخمس صلوات، کہ وہ کیا ہے کہ صرف 5 نمازیں ہی فقط، کہ 5 نمازیں ہی واجب ہیں، لا غیرہ، اس کے علاوہ نہیں، یعنی جو روٹین کی نمازیں ہیں نا، روز مرہ کی جو ہر روز کی جو نمازیں ہیں، دن کی نمازیں ہیں، وہ 5 ہی فرض ہیں، 5 ہی واجب ہیں صرف، اس کے علاوہ کوئی نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول کیا ہے، قول ابی حنیفہ و اصحابہ، ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا مذہب ہے کہ وہو ان الوتر واجب مع الخمس، کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ وطر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 2 قول ہو گئے نا اس کے اندر، ایک قول ہے کہ صرف 5 نمازیں دن میں واجب ہیں، دن رات میں، دوسرا کیا ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک وطر بھی واجب ہے، تو گویا 6 نمازیں ہو گئی، یہ دوسرا ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا موقف۔ اب کہتے ہیں واختلافہم
ان کا جو اختلاف ہے حل یسمى ما ثبت بالسنت واجبا او فرضا، یہ جو اختلاف ہے کہ حل یسمى کیا نام دیا جائے گا ما ثبت بالسنت اس چیز کو جو سنت سے ثابت ہو، واجبا واجب، او فرضا یا کہ فرض، لا معنی لہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہتے ہیں اس فرق کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب چونکہ احناف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے نزدیک ایک وہ چیز کہ جو نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے، نص قطعی سے جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فرض، اور جو ظنی نص سے جو انہوں نے باطل تقسیم کی ہے کہ جو خبر واحد یا خبر عزیز یا خبر یعنی خبر غریب، خبر عزیز یا خبر مشہور سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، یا ظنی دلیل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے، وہ فرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ اس فرق کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے، فرض نہیں ہے، جبکہ باقی نمازیں وہ کیا ہیں، فرض ہیں۔ تو اہل سنہ یا دیگر جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، وتر واجب بھی نہیں ہے، وتر بھی سنت ہے، اور نمازیں فرض بھی ہیں واجب بھی ہیں، ایک ہی بات ہے ان کے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف کہتے ہیں کہ حل یسمى ما ثبت بالسنت واجبا او فرضا، یہ جو اختلاف کیا جاتا ہے کہ کیا سنت سے ثابت چیز کو واجب کا نام دیا جائے گا یا فرض کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں لا معنی لہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وسبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب، اب یہ سب سے اہم چیز ہے اس کتاب کے اندر کہ فقہا کے درمیان اختلاف تو یہ ہے کہ کوئی اس وتر کو واجب کہتا ہے، واجب نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں صرف 5 نمازیں فرض واجب ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک واجب اور بھی ہے، اور وہ بھی وتر کا نماز۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ روز مرہ کی نمازیں، باقی تو جمعہ واجب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جمعہ فرض ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شیخ صاحب جیسے ہم کہتے ہیں واجب و فرض ایک ہے اور اس کے ترک پر گناہ ہے، تو یہ جو احناف ہے ان کے ہاں چونکہ واجب الگ ہے، تو یہ بھی واجب کے ترک کو گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ واجب کی طرف گناہ تو سمجھتے ہیں، لیکن آگے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک واجب کے ترک سے چیز باطل نہیں ہوتی، یعنی نماز باطل نہیں ہوگی، واجب کا ترک کیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جس طرح کہ اب ہمارے نزدیک مثال کے طور پر نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض، جو بھی ہمارے یہاں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، اگر کوئی بندہ کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے جو ان کے ہاں واجب ہے، اس کی نماز مکمل ہے، وہ نماز کو دہرائے گا نہیں، یا اس کی کمی اس کو پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سجدہ ساہو سے اپنی کمی کو پورا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کی اندر فرض اور واجب میں چونکہ فرق کوئی نہیں ہے، ہمارے نزدیک اگر کوئی چیز ایسی چھوڑی کہ جو فرض ہے یا واجب ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، یا کم از کم وہ رکعت باطل ہو جائے گی، یا وہ چیز باطل ہو جائے گی جو چیز چھوڑی ہے۔ اس طرح اس کا جو فرق آپ سمجھیں کہ صاحب یہ وطر ان کے ہاں چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ملتا، ان کے ہاں ملتا ہے گناہ وتر چھوڑنے پر، ان کے ہاں وتر چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے۔ جی کہتے ہیں کہ اب سبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب کیا ہوا کہ الاحادیث المتعارضہ، کہ ان دونوں مسئلوں کے اندر متعارض احادیث آئی ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ متعارض احادیث ہیں کس حیثیت کی، یعنی جو کہتے ہیں کہ صرف 5 ہی فرض ہیں یا 5 ہی واجبات ہیں دن کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ان کی احادیث دلائل الگ ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ 5 واجبات کے ساتھ ساتھ ایک اور واجب بھی ہے، ان کے دلائل بھی کہتے ہیں آتے ہیں، تو دونوں کے دلائل متعارض ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان۔ اما الاحادیث التي مفہومها، وہ احادیث جن کا مفہوم یہ ہے کہ وجوب الخمس فقط، کہ صرف 5 نمازیں ہی واجب ہیں، بل ہی نص فی ذالک، بلکہ یہ اس معاملے میں نص ہیں، یعنی جو احادیث اس مفہوم میں آئی ہیں وہ اس معاملے میں نص ہیں، یعنی اس کے اندر کسی دوسرے معنی کا کوئی کہہ لے کہ ابہام نہیں ہے۔ اب نص کی تعریف آپ کو اگر آتی ہوگی تو پھر یہاں بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ نص کی تعریف یعنی جس کی دلالت ایسی ہو کہ جس کے دلالت کے معنی کے اندر
کوئی دوسرا معنی نہ پایا جائے، ایک ہی معنی اس کا ہو دلالت کا، اس کو نص کہتے ہیں، یعنی کسی دوسری چیز کا احتمال باقی نہ رہے۔ تو کہتے ہیں بل ہی نص فی ذالک، بلکہ یہ جو احادیث ہیں یہ اس معنی کے اندر نص ہیں کہ 5 ہی نمازیں فرض ہیں۔ کہتے ہیں فمشہورۃ و ثابتۃ، کہتے ہیں یہ احادیث مشہور بھی ہیں، مشہور بمانا یہاں متواتر، و ثابتۃ اور ثابت بھی ہیں، یعنی صحیح ہیں سند کے اعتبار سے۔ ومن اب یعنی ہاں، اور اس کی جو سب سے واضح، جو بالکل واضح دلیل کیا ہے فی ذالک کا اس مسئلہ کے اندر، ما ورد فی حدیث الاسراء المشہوری، کہ جو وارد ہوا ہے حدیث اسراء میں، یعنی معراج کی جو مشہور حدیث ہے اس کے اندر جو وارد ہوا ہے نا، وہ اس کی سب سے بین دلیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہ لما بالغ الفرض الی خمس، کہ جب فرض یعنی جو 50 نمازیں تھیں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی کروائے جانے سے، بار بار کروانے سے 5 تک پہنچ گیا نا فرض، جب یہ فرض 5 تک پہنچ گیا تو قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے، فإن امتک لا تطیق ذلک، کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، 5 نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی، آپ پھر دوبارہ جائیے، ایک پھیرا اور پیر ڈال کے آئیے کہ میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی، آپ اس کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے۔ قال، اب یہاں تو ہے کہ فراجعتہ، میں اللہ کے پاس گیا دوبارہ، تو فقال، اب یہ یہاں میرا خیال ہے کہ یہاں ان کو یہ نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے شاید، اگر آپ نیچے جو تخریج دی ہے نا ان روایتوں کو اگر چیک کیجیے گا کہ یہاں فراجعتہ کے لفظ ہیں، دوبارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا، وہاں تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، تو ممکن ہے دوبارہ وہ گئے، لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے کہ نمازوں کو کم کروانے، کیونکہ وہاں تو واضح طور پر نبی نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤں، میری امت بھی 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو فراجعتہ کہتے ہیں کہ میں گیا دوبارہ اللہ کے پاس، جی ہیں، ٹھیک ہے، بارک اللہ، میں دوبارہ اللہ کے پاس گیا، فقال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خمس، یہ 5 نمازیں ہیں، وہی خمسون، لیکن ان کا ثواب کیا ہے، 50 والا ہے، یہ تعداد میں 5 نمازیں ہیں آپ پر جو فرض کر دی گئی ہیں آپ کی امت پر، وہی خمسون، لیکن ان کا ثواب کیا ہے، 50 والا ہے۔ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا، یعنی جب میں نے 50 تم پر فرض کر دی تھی، اب اس کو میں تبدیل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ 50 کی 50 ہے، ہاں ان کی تعداد کے اندر میں نے کمی کر دی ہے، لیکن وہ ایک نماز پڑھنے سے فی نماز آپ کو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ یا 5 نماز پڑھنے سے تمہیں 50 کا ہی ثواب ملے گا، جو میں نے پہلے درج کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، ویسے ہی ثواب ملے گا، یعنی ثواب کے اندر 50 نمازیں ہیں، تعداد کے اندر ادائیگی کے اندر 5 نمازیں ہیں۔ اب یہ بالکل نص ہے کہ نمازیں صرف 5 ہی ہیں فرض جو اللہ نے کی، ٹھیک ہے، اب کیونکہ 50 تھی نا پہلے، تو 50 سے نسخ ہوتا 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 اللہ تعالیٰ نے 5 تک کر دیا، 5 جو ہے نا یہ ناسخ ہیں 50 کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ جو نمازیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں اور صرف 5 نمازیں رہ گئی، تو یہ کہتے ہیں دلیل ہے ایک جو بین ترین دلیل ہے 5 نمازوں کے فرض ہونے کی۔ وہ حدیث، اب جہاں کہیں آپ کو اشکال لگے یا بات سمجھ نہ آئے تو پھر فوراً آپ نے ٹوک دینا ہے، میں پڑھتا جاتا ہوں۔ وہ حدیث الاعرابی المشہور، اسی طرح کہتے ہیں وہ عرابی کی ایک مشہور حدیث، وہ حدیث الاعرابی المشہور الذی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسلام، اس عرابی کی مشہور حدیث جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، فقال لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، یہاں بھی انہوں نے اختصار کیا ہے، تو 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ دن رات کے اندر 5 نمازیں ہیں۔ قال، تو اس عربی نے کہا تھا حل علی غیرہا، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ نمازیں بھی کوئی فرض ہیں؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی 5 نمازیں ہیں دن رات کے اندر، الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفل کر لے تو آپ کی الگ مرضی ہے، الا ان تطوع، الا یہ کہ تم نفل پڑھو، یعنی فرض جو ہے وہ 5 ہی ہیں، تو یہ ایک واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گئے ان کے دلائل جنہوں نے کہا ہے کہ 5 نمازیں ہی فرض ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث معاذ بن جبل ہے، یمن کی طرف آپ نے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ، اور آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ وہ ہم آگے کہتے ہیں اب دوسروں کے دلائل جنہوں نے یہ کہا ہے، اب ان دلائل کے ہم جو ہے نا ساتھ ذکر کریں گے کہ ان کی حیثیت بھی کیا ہے۔
کہتے ہیں دوسری طرح کے جو دلائل جنہوں نے کہا ہے کہ 5 سے زیادہ بھی واجب ہے، وعمل احادیث الذی، وہ احادیث مفہوم جن کا مفہوم ہے وجوب الوطری، وطر کا واجب ہونا، یعنی جن سے وطر کا واجب ہونا سمجھ آتا ہے، وہ حدیث منہا، ان میں سے ایک حدیث کہتے ہیں حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ان میں سے ایک عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ قد زادکم صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زیادہ نماز دی ہے، وہی الوتر، اور وہ وطر کی نماز ہے، یعنی تمہیں نماز میں ایک زیادہ کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وطر کی نماز، فحافظوا علیہا، اس پر تم محافظت کرو، یعنی اس کو تم لازم کرو۔ اب اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ وطر کی نماز بھی تمہیں زیادہ کر دی گئی ہے یعنی وجوب کے اندر، تو یہ بھی واجب ہے، لہذا اس کی ادائیگی بھی اس کی محافظت۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے، حجاج بن ارطاد وغیرہ اور دیگر اس میں جو ضعفاء ہیں، تو یہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے یہ حدیث۔ دوسری حدیث حدیث خارجہ بن حذافہ، خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کے اندر جو یہ یعنی منقطع ہے یہ روایت، یہ روایت کیا ہے؟ یہ سنن ترمذی وغیرہ کی ہے۔ ایک یہ عبداللہ بن ابی عمر زوفی کا سیدنا خارجہ بن حذافہ سے سما نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر کے اندر اس پر جرح بھی کی ہے۔ تو کہتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان اللہ امرکم بصلاۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نماز کا، ہی خیر لکم من حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہی الوتر، اور وہ وطر کی نماز ہے، وجعلها لکم، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، یعنی اس کا وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وطر کی نماز فیما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر، یعنی طلوع صادق سے پہلے پہلے تک، فجر صادق سے پہلے پہلے تک تم اس کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ حدیث بھی پہلے عرض کر دیا کہ یہ ضعیف ہے، کہ عبداللہ زوفی کا سیدنا خارجہ بن حذافہ سے سما نہیں ہے، منقطع ہے روایت۔ تیسری حدیث ہے وہ حدیث بریدہ الاسلمی، بریدہ اسلمی، کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ جو ابو المنیب ہے ان کا عبداللہ بن بریدہ سے جو روایت ہوتی ہے یہ منکر ہوتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کو منکر وغیرہ کہتے ہیں۔ تو ابو المنیب کی روایت جو ہے نا عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ، عبداللہ بن بریدہ عن بریدہ، یہ روایت جو ہے نا وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اس طرح اگر حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ سے کریں تو بھی منکر ہوتی ہے، یہ دونوں یعنی ابو المنیب اور حسین بن واقد جب عبداللہ بن بریدہ سے روایت کریں تو منکر ہوتی ہے، تو یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے۔ تو اگر یہ کہہ لیں کہ اگر نہ بھی ہو یہ منکر، ثابت بھی ہو بالحرض، تو اس کا معنی پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر حق، کہ وطر حق ہے، یعنی حق بمعنی ثابت، الوتر حق یعنی ثابت، اس طرح الغسل حق واجب یا حق ثابت، غسل یوم الجمعہ حق یا واجب جو آیا ہے نا لفظ، اس سے مطلب ثابت کہ یہ ثابت ہے۔ اس طرح کس چیز کا حق ہونا ہوتا ہے نا، یعنی اس کے مشروع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو حق ہونے سے فرض ہونا یا واجب ہونا لازم نہیں آتا۔ الوتر حق، وطر حق ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، جس نے وطر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے، باقی یہ روایت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں اب یہ تو کہتے ہیں دلائل ہو گئے ان کے، کہتے ہیں فمن رعا، اب جس نے یہ سمجھا کہ ان زیادت ہی نسخ، ان ہی نسخ، کہ جو زیادت ہے یعنی 5 سے جو زیادہ جو نمازیں ہیں، ہوا ہی نسخ، یہ منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی اس کا نسخ ہو چکا ہے 5 سے زیادہ نمازوں کا، ولم تقوی عندہ، اور قوی نہیں ہے ان کے نزدیک، حادیل احادیث، یہ جو وطر والی حدیثیں، جو وطر کے واجب ہونے والی حدیثیں ان کے نزدیک قوی نہیں ہیں، تو قوتاً اتنا قوی نہیں ہے کہ تبلغ بہا، کہ وہ ان حدیثوں کے ذریعے پہنچتی ہوں، ان تکون ناسخۃ لتلک الاحادیث الثابتۃ المشہورہ، کہ وہ ناسخ بننے والی ہوں
ان احادیث کا کہ جو ثابت مشہور یعنی حدیث معراج وغیرہ ان کے لیے جو ناسخ بننے والی ہوں، یعنی ان حدیث کے اندر تو آیا ہے کہ صرف 5 نمازیں ہی ہیں، اب اگر یہ حدیثیں ثابت ہوں یہ جو وطر والی ہیں تو پھر تو یہ ناسخ بن گئی نا کہ 5 کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے، ٹھیک ہے، یا واجب کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں جس نے یہ سمجھا کہ یہ جو زیادتی والی زیادت ہے نا، جو 5 نمازوں سے جو زیادہ، یہ منسوخ ہے، اور ان کے نزدیک یعنی جس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں زیادتی، اس کے نزدیک یہ روایتیں اتنی کبھی نہیں ہے کہ جس کو ناسخ بنایا جا سکے ان صحیح احادیث، ثابت احادیث کا۔ کہتے ہیں جس نے یہ سمجھا ہے تو رجح تلک الاحادیث، اس نے ان احادیث کو ترجیح دی ہے، یعنی جو 5 فقط 5 نمازوں کی فرضیت والی بات حدیث ہے نا، ان کو اس نے ترجیح دی ہے۔ وَأَيْضًا کہتے اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ فَإِنَّهُ ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي حدیث الاسراء کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حدیث معراج کے اندر یہ ہے کہ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ کہ میرے نزدیک میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا، یعنی جب میں نے 50 سے اللہ تعالیٰ نے 5 نہیں کی نمازیں کہ 50 کی 50 ہیں اللہ کے ہاں، جب اللہ کے یہاں قول تبدیل نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے وہ 5 نمازوں کو 6 کیسے کر دیا؟ بلکہ یہ تو اتنی کو مضبوط دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نسخ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، تو نسخ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن وہ قول جو اللہ کے یہاں تبدیل نہیں ہوتا وہ اللہ کے یہاں ثواب کا جو قول لکھا گیا ہے وہ مراد، ورنہ تو پھر کئی ایک شرعی احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھے ہیں ہمارے لیے فرض کیے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تبدیل کر دی ہے، تو وہ پھر اس کی نسخ کی جو ہے نا وہ مشروعیت مشکوک ہوتی ہے اگر یہ دلیل لی جائے۔ اچھا، یعنی جن کے نزدیک صرف 5 نمازیں ہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو چھٹی نماز کے لیے پیش کی کردہ حدیثیں ہیں نا وہ اتنی کبھی نہیں ہے کہ ان کو ناسخ بنایا جائے، تو لہٰذا 5 نمازیں ہی ہیں، باقی جو نمازیں ہیں یہ وہ منسوخ ہیں، یعنی 5 سے زیادہ 50 نمازیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی۔ کہتے ہیں وظاہرہ کہتے ہیں اس جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے انہ لا یبدل القول لدیہ، کہتے ہیں اس کے ظاہر جو ہے نا انہ، اس کا ظاہر یہ تقاضا کرتا ہے کہ انہ لا یزاد فیہا ولا ینقص منہا، کہ اس نمازوں کے اندر نہ تو کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ فإن کان ہوا فی النقصان اظہر، اگرچہ یہ فرمان کمی کے اندر تو اظہر ہے، ٹھیک ہے، کمی کرنے کے اندر، کیونکہ 50 سے 5 کی کمی ہوئی ہے اس معنی میں بالکل واضح ہے، اظہر ہے، ظاہر ہے، اور جب ایک چیز کے اندر ظاہر ہے تو پھر دوسری چیز کا احتمال ختم ہو گیا کہ زیادتی والی بات جو ہے نا اس میں کم از کم ثابت نہیں ہوتی، نقصان کی اگر کوئی بات کرتا تو پھر بات سمجھ آتی تھی۔ والخبر لیس یدخلہ النسخ، کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر نسخ نہیں ہو سکتا، والخبر، اور خبر کے اندر لیس یدخلہ النسخ، اس کے اندر نسخ نہیں ہوتا۔ ومن بلغت عنده قوت هذه العبادات، اب دوسرے جو ہیں جو 5 سے 6 فرضوں کے وجوبوں کے قائل ہیں، ومن بلغت کہتے ہیں جن لوگوں کے نزدیک پہنچ گئی ہیں قوت هذه الاثار التي، قوت هذه الاخبار التي، ان اخبار ان احادیث کی قوت جن کے نزدیک پہنچ گئی ہے، یعنی وہ اخبار التي اقتضت الزیادۃ علی الخمس، کہ جو 5 سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی 5 سے زیادہ نمازیں ہیں جن کا یہ جن احادیث کا یہ تقاضا ہے، ان لوگوں کے نزدیک ان احادیث کی قوت پہنچ گئی ہے الی رتبۃ، اس رتبے تک توجب العمل، کے جس سے عمل واجب ہو جائے، یعنی ان کے نزدیک کم از کم یہ حدیث اس قدر مضبوط ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی اس سے وجوب ثابت ہونا یہ ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھا ہے نا کہ یہ ایسے رتبے تک پہنچ گئی ہیں کہ جن سے عمل واجب ہو جاتا ہے، تو اوجب المسیرہ، تو ان لوگوں نے واجب کیا ہے المسیرہ، جانے کو الی ہذہ زیادت، اس زیادت کی طرف، یعنی انہوں نے اس زیادت کی طرف، یعنی اس زائد نماز کی طرف جانا واجب کر دیا ہے کہ یہ اس کو قبول کرنا کہ یہ نماز واجب ہے، یہ چیز ماننا واجب ہے۔ لا سیما، خاص طور پر انکان ممن یرا، خاص طور پر اگر وہ شخص یعنی جو یہ خیال کرتا ہے کہ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو کہ یرا، جن کا یہ موقف ہو کہ ان زیادت لا توجب نسخا، یہ زیادت یہ نسخ کو واجب نہیں کرتی، اگر مثال کے طور پر
5 نمازیں ہیں تو اس کے اندر ایک نماز کا اضافہ ہو جائے گا، تو اس سے وہ 5 نمازوں والا حکم منسوخ نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ تو واجب، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس میں زیادت ہوئی ہے، کہتے ہیں جن کے نزدیک زیادت کرنے سے کسی مسئلہ کے اندر نسخ واجب نہیں ہوتا یا نسخ ثابت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ان کے نزدیک تو کم از کم یہ ہے کہ ان احادیث جو کہ اس درجے تک پہنچتی ہیں کہ جس سے عمل واجب ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کے نزدیک کم از کم اس زیادت کو ماننا واجب ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیس ھذا من رأی ابی حنیفہ، لیکن یہ جو آخری میں نے کہتے بات کی ہے نا، یہ ابو حنیفہ کی رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک خلاصہ سا پیش کیا ہے، تو میں آپ کو اس کا خلاصہ یہ ذکر کر دوں کہ نمازیں کتنی واجب ہیں۔ جو جمہور کا موقف یہ ہے کہ نمازیں 5 واجب ہیں، صرف اور صرف، اس سے زیادہ نمازیں واجب نہیں ہیں۔ اور احناف وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ 5 سے زائد ایک نماز اور بھی واجب ہے، وہ ہے وطر کی۔ جن کے نزدیک 5 ہی نمازیں واجب ہیں، ان کی حدیث اسراء ہے، اور حدیث اعرابی ہے، اور حدیث معاذ بن جبل ہے۔ اور جن کے نزدیک وطر بھی واجب ہے، ان کی حدیث بریدہ ہے، حدیث خارجہ بن حذافہ ہے، اور جو پیچھے حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ یہ متکلم فی احادیث ہے، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 5 نمازوں کو ہی فرض کیا ہے، 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں، اب سبب اختلاف کیا ہے دونوں کے درمیان، کہ جن کے نزدیک صرف 5 نمازیں فرض ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 5 نمازوں والی احادیث ہیں یہ تو بالکل نص ہے اس مسئلہ کے اندر، اور جو احادیث وطر کے واجب ہونے پر پیش کی جا رہی ہیں وہ اتنی مضبوط حدیثیں نہیں ہیں، وہ تو ضعیف حدیثیں ہیں، اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ان کو ناسخ بنا دیا جائے یا ان کو کم از کم اس سے ایک فرض کو یا ایک واجب کو ثابت کر دیا جائے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے نزدیک یہ احادیث بالکل واضح ہیں، نص ہیں، اس لیے 5 نمازیں فرض ہیں۔ جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں، کہ یہ احادیث کا مجموعہ اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ اس درجے تک پہنچ جاتی ہیں کہ اس سے کہہ لیں آپ کہ ایک واجب ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے اس چیز کو ترجیح دی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس سے نسخ ثابت ہوتا ہے کہ 5 نمازیں ماننے سے، اگر اس 6 نمازیں ماننے سے 5 کی نفی نہیں ہوتی، 5 تو پہلے آلریڈی ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ 6ٹھی نماز بھی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک، جیسے ہم نے عرض کر دیا ہے کہ 5 نمازیں ہی واجب ہیں، اور اس پر ایک جو ہے وہ ایک لطیفہ بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والے سے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ 135 کے اندر سند اس کی صحیح ہے۔ عبد الوارث بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سألت ابا حنیفہ، میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا، میں نے خود پوچھا، او سئل ابو حنیفہ عن الوتر، یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وطر کے بارے میں کسی اور نے پوچھا، تو فقال، انہوں نے کہا کہ فریضۃ، یہ تو فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ فقلت، کہتے میں نے کہا کہ او فقیل لہو، میں نے کہا او فقیل لہو، یا پھر انہیں پوچھا گیا، میں نے خود پوچھا یا کسی نے پوچھا کہ فکمل فرض، کہتے کہ میں نے پوچھا کہ کتنے فرض ہوتے ہیں، نماز کتنی نمازیں فرض ہیں؟ قال، تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ 5 صلوات، 5 نمازیں فرض ہیں۔ فقیل لہو، تو ان سے پوچھا گیا فما تقول فی الوتر، دوبارہ پوچھا گیا کہ وطر کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ قال، ابو حنیفہ کہتے ہیں فریضۃ، فریضہ۔ فقول، تو کہتے پھر میں نے کہا او فقیل لہو، یا ان سے کہا گیا کہ انت لا تحسن الحساب، کہ آپ کو تو گنتی بھی نہیں آتی۔ تو خود ایک طرف کہتے ہو کہ 5 کتنے فرض ہیں، کتنی نمازیں فرض ہیں، تو کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز وطر کا حکم کیا، کہتے ہیں جی فرض ہے۔ کہتے ہیں پھر ایک بات کریں نا، یا تو کہیں کہ فرض 6 ہیں نمازیں 5 فرض کہہ رہے ہو، اور وطر کا حکم پوچھتے ہیں تو فرض ہے، پھر کہتے بھی 5 فرض ہو، کہتے بھی آپ کو تو گنتی بھی نہیں آتی۔ یہ ایک مزہ ہے۔ تو یہ صحیح ابن خزیمہ بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا جو ہے نا آج کا کہہ لیں، آگے پھر مسئلہ ہوگا تیسرا مسئلہ کہ علامہ منتہب الصلاۃ، یہ انشاءاللہ بعد میں۔ کسی کا کوئی سوال اس کے اندر؟
कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये इसका खुलासा भी عبد الرحمن साहिबा हाफिज़ अल्लाह वो इंशाल्लाह पेश कर देंगे यानी हफ्ते के एंड पे ना, इंशाल्लाह इसी हफ्ते से बाद वीकेंड पे। किसी का कोई सवाल जी? मुश्किल तो नहीं है? नहीं शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह समझ सारा आ गया। और पता नहीं जी शेख साहब, मैंने जब पिछली दफ़ा बुलुगुल मराम पढ़ी थी, ये जो रिवायतें लिखी हैं शेख साहब, उधर मैं लिखा भी है, मतलब बस साथ साथ में वो ज़ईफ़ है। मेरे ज़हन में पता नहीं वो जैसे कि साबित ये हो गया था कि वो रिवायतें सही हैं, ये जो आज शेख साहब ने बताया कि ज़ईफ़ है। और मैंने वो बुलुगुल मराम खोली, उधर भी मैंने ज़ईफ़ ही लिखा है, लेकिन आज तक मैं यही समझ रहा था कि हदीस सही है। नहीं, ये ज़ईफ़ है जी। इसकी जी अगर शेख आपको साहब, पूरी मैंने तहकीक उधर चाहिए लिखा होगी तो हुआ है मुझे ज़ईफ़। बताइएगा, मैं आपको पूरी तहकीक इसके और भी दलाइल हैं जो इन्होंने तो इधर 2-3 हदीसें जिक्र की हैं ना, और भी दलाइल जो है ना हालात पेश करते हैं, वो सारे के सारे इस मसला के अंदर कम अज़ कम ज़ईफ़ हैं या बिल्कुल कह लें कि ज़ाहिर नहीं है। बाकी अब इसके और कई दलाइल हैं कि वितर वाजिब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नमाज़ों को सवारी पर पढ़ा है, वाज़ेह तौर पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने इसको सुन्नत कहा है कि ये वितर वाजिब नहीं है, वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये वाजिब नहीं है। और फिर जी रसूलुल्लाह शेख साहब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवारी पर पढ़ा है, सवारी पर तो फ़र्ज़ नमाज या वाजिब नमाज पढ़नी जायज़ ही नहीं है बगैर उज़र के। तो साहबा ने इसको इस्तदलाल के तौर पर पेश किया है कि ये वितर अगर वाजिब होता फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर क्यों पढ़ते? तो ये इतना वाज़ेह मसला है, लेकिन पता नहीं, यानी इसी तरह हम कहते हैं ना कि तकलीद एक ऐसी जमूद है, वो ये इंसान को हक़ कबूल करने से मानी होती है। शेख मतलब एक और साल से शेख साहब ये नोट कर रहा हूँ हाजिरी तलबा की, तो बाद में शेख साहब जो आप फैसला लें तो इंशाल्लाह मुनासिब जो वही होगा। फिलहाल मैं नोट कर रहा हूँ हाजिरी सबकी। हाज़िरी? जी जी शेख साहब। जी ठीक है, आप हाज़िरी इस तरह किया करें ना आप, या कोई साथी जो ज़िम्मेदारी ले कि आप क्लास के जो दरमियान में जो है ना, पहले शुरू में कभी, या हम ये बात करते ही नहीं है किसी वक्त, इस तरह फिर कोई रूटीन ख़राब हो जाएगी। आप किसी भी वक़्त, यानी क्लास शुरू होने के 5 मिनट के बाद, जब हमारी क्लास शुरू हो जाए उसके 5 मिनट के बाद किसी भी वक़्त स्क्रीनशॉट लेकर ना आप वो है ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया करें, ताकि पता चल जाए कि ये साथी हैं, या 1 या 2 बार भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो सेंड आपने क्लास के ख़त्म होने के बाद करना है। वो किसी भी वक्त आप 1 या 2 स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मुख्तलिफ औकात के अंदर पता चले कि ये इस वक्त हाजिर था, ये इस वक्त हाजिर नहीं था। तो जी शेख इसके लिए मतलब। हम इंशाल्लाह कोई हुकूमत मालिया रखेंगे, मेरा ख्याल है। ठीक है, हमने आज ही फतवा के अंदर लिखा है कि हुकूमत मालिया जायज़ है। शेख साहब मैं ये पूछने लगा था, ये ग्रामा मालिया जायज़ है नाजायज़ है? हुकूमत मालिया जायज़ है जी, इस पे वही एक दलाइल है। हुकूमत मालिया की कई किस्में हो सकती है ना, एक तो जुर्माना होता है, किसी से कोई माल उसका ले लेना। एक ये होता है कि किसी का माल तलब कर देना, भी तुमने ये किया है, तुम्हारा ये माल तलब। कोई भी ये भी हो सकता है कि उसका माल जब्त कर लिया जाए, सलब कर लिया जाए। ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए। ये भी हुकूमत मालिया ही है, यानी उसकी माली एतबार से उस पर पाबंदी लगा दी जाए। ये कई एक इस पर दलाइल हैं वैसे, बाज़ अगरचे इसको जायज़ नहीं कहते। जो इस पर दलाइल पेश किए जाते हैं वो उमूमी दलाइल हैं। वो तीबा नफ्स के बगैर उसका किसी मुसलमान का माल नहीं लिया जा सकता। तो तीबा के नफ्स के बगैर तो किसी मुसलमान को सजा भी नहीं दी जा सकती। किसी मुसलमान को मारना तो जायज़ नहीं ना है, लेकिन सजा का तो कंसेप्ट है ना इस्लाम के अंदर, ये ताज़ीर जिसको कहते हैं। तो ये ताज़ीर ही होती है, जो कुव्वत मालिया है ना, ये ताज़ीर ही होती है। तो ताज़ीरी सजा जायज़ है, शर्त कि अगर कोई मुआहदा हो कि इसको तज़ीरी सज़ा नहीं दी जाएगी, या किसी चीज़ पर नस कायम हो जाए कि फलां मसले के अंदर तज़ीरी सज़ा नहीं दी जा सकती, ये है। बाकी ये तज़ीरी सज़ा हाकिम वक़्त या अमीर वक़्त या किसी भी कह लें कि आप इदारे का मुतमिम, किसी भी इलाके का बड़ा, वो तज़ीरी सज़ा दे सकता है, या किसी भी सेटअप के अंदर जो भी कोई ज़िम्मेदार है वो तज़ीरी सज़ा दे सकता है। इस तरह अगर उस्ताद बच्चे को एक आध छड़ी मार सकता है, यानी ज्यादा सजा नहीं कि जो जानवरों वाली सजा है वो नहीं, किसी को कान पकड़ा लिए या कान, जो लोग कई कहते हैं कि ये गैर अखलाकी अमल है, किसी से बैठ के निकलवा लें, किसी को जनाब किसी को हाथ ऊपर करवा लिए,
اس طرح کسی کو کلاس سے باہر کر دیا، اس طرح کسی کو جناب کوئی ایک کا سٹک لگا دی، اب یہ تو جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر تو صحابہ کے آثار بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے تھوڑی بہت ہے وہ، بلکہ بیوی کو مارنے کے والے سے یعنی بعض صورتوں کے اندر یہ بھی اس کی اجازت ملی ہے، تو یہ کچھ چیزیں اس طرح ملتی ہیں کہ جس کو شرعی درجہ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن کم از کم اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، جو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ بالکل بھی کسی کو مارا نہیں جا سکتا، ہاں ناجائز نہیں مارنا چاہیے۔ باقی جو ہے نا انشاءاللہ آپ یہ تو ہم ویسے ذکر کر دیا، یہ ویسے ذکر کر دیا کہ ہم جو ہے نا حقوق مالیہ رکھیں گے، یہ نظرۂ مزاح ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کے مشورے سے ہے نا، اگر آپ کہیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ حقوق مالیہ بھی رکھ لیں گے، نہیں اس کی کوئی کہہ لیں کہ کوئی بہترین صورت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، تو اس کی بھی پھر انشاءاللہ پھر اس کو چاول کر لیں، بارک اللہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی اور سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔